بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامشاری عارف حمید بٹی، مختلف خبروں کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان کے ناسازگار حالات چھوڑ کر کل روس جا رہے ہیں۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے وہاں بھی حالات کشیدہ ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان آج آخری فیصلہ کر کے گئے کہ انہوں نے آ کر مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ اس دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپوزیشن جماعتوں سے نہیں کرنا اور کچھ لوگوں سے بھی کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے آج پھر وعدہ اپنے عزم دہرایا کہ وہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، جس کے کوئی آثار نہیں، تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کے آئیں گے۔ اس موقع پر ان کے کچھ مخلص دوستوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ فیصلہ مت کریں، اب 2011 اور 2014 نہیں ہے، دانش مندی اور حکمت عملی سے یہ نومبر تک گزاریں اور پھر اگلے 5 سال اپنے ہوں گے، پھر آپ کھل کے حساب کتاب برابر کیجیے۔ ناظرین، یہ تو وزیر اعظم پاکستان ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سیاست میں کہا جاتا ہے جوش کی بجائے ہوش سے اور دانش مندی سے کام کیا جائے، حالات کی مناسبت سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا گیا۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے عدم اعتماد کے لیے فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان قریب عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اس سوال میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے، تاہم اس سلسلے میں شہباز شریف اور خصوصاً محترم آصف علی زرداری اہم ملاقات کریں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جناب مہربانی کریں، جو چیئرمین سینٹ کے دوران عدم اعتماد کا ووٹ لایا تھا اور جو عمران خان صاحب کو ووٹ کا کانفیڈنس کا ووٹ دینے کے لیے کیا گیا تھا، وہ طریقہ نہ کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم عمران خان اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ روس جا رہے ہیں اور اہم ترین مشاورت میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعت سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، روس سے واپس آ کر وہ مزید اہم ترین فیصلے کریں گے، اور کہا جا رہا ہے وہ مارچ میں کوئک مارچ بھی کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ کوئک مارچ کس کا ہوگا؟ سیاست میں کہا جاتا ہے ہمیشہ، آج اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں تھے GNN کے، تو انہوں نے کہا تھا سیاست میں ماضی کے علاوہ جو حقیقت گزری ہو، مستقبل کی پریڈکشن کرنا ناممکن اہم کو والی بات ہے۔ ادھر پاکستان میں جو کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا وہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دی کہ کل کا دوست آج کا دشمن، لہذا کوئی مائی کا لال یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا، عدم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی، کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان بہت زیادہ پر اعتماد ہے۔ آج انہوں نے اہم ترین اداروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہ چند لوگ بہت جلد گرفتار چاہیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے مخلص دوستوں نے کہا کہ سر فی الحال تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا آپ فکر نہ کرو، عوام میرے ساتھ ہے، اور میں اگر عدم اعتماد ہوتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن، تو اپوزیشن آپس میں دست و گریبان ہو جائے گی، اور یہ بات سچ بھی ہے، کیونکہ اپوزیشن اس وقت کسی عوام کی خاطر عدم اعتماد نہیں لا رہی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو۔ وہ عمران خان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں عمران خان چلے جائے، کیونکہ عمران خان اگر نومبر تک رہتے ہیں تو اپوزیشن کو یہ اس بات کا کبھی یقین ہے کہ وہ ایسی الائنمنٹ کر لیں گے حکومت کی کہ اگلے الیکشن بھی وہ جیت جائیں گے۔ عمران خان کے اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ان کے ساتھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا واقعی عمران خان جو جوش خطابت میں فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان 2 دن بعد واپس آئیں گے تو ایک اہم ترین ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں اگر انہوں نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا اور دانش مندی سے لیا، تو پھر اس ملاقات کی کامیابی اگر عمران خان صاحب کی اہم ملاقات میں ہو گیا تو عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے آثار بہت کم رہ جائیں گے، کیونکہ دوسری طرف سے وزیر اعظم کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، افغانستان میں قحط آ چکا ہے، رشیا اور یوکرین کی لڑائی میں امریکہ آگے ہمارے خلاف ہے۔ تو ایسے حالات میں ملک میں انتقام بھی بجائے
استحکام چاہیے، سیاسی میچورٹی چاہیے، سیاسی باہمی چاہیے۔ ان حالات میں پاکستان میں کوئی کشیدگی یا ٹکراؤ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑے اہم حلقے عمران خان کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے واپسی پر ملاقات میں اپنے کچھ دوست جو ان کو ٹکراؤ کی پالیسی کریں، ورنہ آج شیخ رشید نے خود کہا ہے کہ ایسا حادثہ ہوگا کہ کسی بھی سیاستدانوں کے وہم و گمان میں نہیں۔ شیخ رشید بہت زیادہ دانا سیاستدان ہے، انہوں نے میسج دے دیا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس کے بعد باندر قلعہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر ناکام ہوتی ہے تو عمران خان اگریسو ہو کر سخت کارروائیاں کریں گے، سرکاری اداروں کو استعمال کریں گے اور کسی کو بھی NRO نہیں دیں گے۔ اور عمران خان پر خود کوئی کرپشن کا الزام ابھی تک ثابت بھی نہیں ہو سکا، تاکہ ہم ان کی ٹیم کے خلاف کرپشن کے الزامات کی ایک طویل فہرست ہے جسے پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں ختم دھندلا جاتی ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب واپس آ کر جو فیصلہ کریں گے وہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کا فائنل راؤنڈ شروع ہوگا کل سے۔ اس فائنل راؤنڈ کے بعد میں وہ اہم پیغام کے بعد تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرانے کے لیے جو بڑی خبر دے رہا ہوں، ایم اور ایم پیوں کے سگنیچر لینے شروع ہو گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں نہایت خفیہ طریقے سے، اور انہیں اوتھ دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کسی سے نہیں کریں گے۔ عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے ایک مقررہ تعداد میں آپ کو ریکوزیشن دینی ہوتی ہے، اس کے لیے مسلم لیگ نون نے سگنیچر کروانے شروع کر دیے ہیں۔ عدم اعتماد لاتے ہیں یا نہیں لاتے، میں بارہا کہتا ہوں اس سیاست کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا ناممکن ہے۔ آج ناظرین شہباز شریف بلاول ہاؤس پہنچے تھے۔ اس موقع پر آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کی، جس میں بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کا گروپ بھی تھا۔ اس دوران شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں طویلی 1 to 1 بھی ملاقات ہوئی، جس میں آصف علی زرداری نے طاقتور حلقوں سے اپنی مشاورت کے بارے میں شہباز شریف کو آگاہ کیا، جبکہ شہباز شریف نے بھی اپنے معاملات جو طے کیے گئے تھے آصف علی زرداری کو آگاہ کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر لندن میں نواز شریف سے گفتگو بھی آصف علی زرداری کی کروائی گئی۔ کس نمبر سے کروائی گئی، لیکن وہ نمبر جس نمبر سے آصف علی زرداری کی نواز شریف سے لندن میں وہ گفتگو کروائی گئی، وہ نمبر نہ شہباز شریف صاحب کا تھا، نہ آصف علی زرداری کا۔ خیر یہ ایک لمبی کہانی بحث چل پڑے گی کہ وہ نمبر کس کا تھا۔ ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملاقات بڑی تسلی بخش رہی۔ اس میں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دونوں جماعتوں پر کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، معاملات تو طے ہو چکے ہیں، لیکن آگے خیال ہے کہ باندر قلعہ شروع ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں کیا ہو، نہ کیونکہ صدمہ اعتماد سے نہ تو مہنگائی کنٹرول ہوگی، نہ بجلی، نہ پٹرول، نہ گیس۔ بہرحال اس حد تک نقطہ ہے اپوزیشن جماعتیں عوامی ہمدردی یا مہنگائی کے خلاف نہیں جا رہے، عمران خان کے بغض میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی سچ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا۔ ناظرین آج کی ملاقات میں طے پایا ہے کہ ایک اور ملاقات ہوگی، جس میں اہم حلقوں سے ملاقات کے بعد دونوں پارٹی ساری جماعتیں آپس میں باہمی رضامندی سے کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ ایک اور ملاقات ہوگی جس کے لیے آصف علی زرداری بلاول کل ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے گھر جائیں گے، اور اس دوران آج اہم ترین رابطے کریں گے، اور اس رابطوں کی بات وہ تحریک عدم اعتماد کی طریقہ کار پنجاب میں کرنی ہے، وفاق میں یا اسپیکر میں حتمی اعلان مشاورت کریں گے، اور اس کا اعلان دونوں جماعتیں مل کر کریں گی، لیکن اس کو فی الحال خفیہ رکھا جا رہا ہے جب تک انہیں گرین سگنل نہیں ملتا۔ اپوزیشن کے نہایت ذمہ دار شخصیت سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو ماضی میں ریسکیو کرنے والی طاقتیں نہ آئیں تو ہمارے نمبر گیم سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور اس بات کا عمران خان کو بھی احساس ہے۔ کل جو ملاقات شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہ ہو رہی ہے، کبھی یہ مسلم لیگ کا قبلہ جاتی عمرہ تھا، آج کل زیادہ تر ماڈل ٹاؤن ہے، کیونکہ شہباز شریف کی رہائش گاہ ان کے ساتھ اور شہباز شریف کی اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس ملاقات کے لیے لاہور پہنچ رہے ہیں، اور وہ بھی
چھوٹی جماعتیں جو KPK کی ہیں اور بلوچستان کی ہیں، ان سب سے جن سے معاملہ طے ہو گئے، جن میں باپ کے بھی رہنما شامل ہیں، ان کے ساتھ باتوں کی پیش رفت بھی کریں گے۔ دوسری طرف MQM خاص طور پر حکومت پر تنقید کرنے میں تیز ہو گئی ہے، اور باپ جماعت نے بھی وزیر اعظم کو میسیج دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مزید وزیر نہ رکھے اور ہمارے ساتھ معاملہ طے نہ کی، اور MQM نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بہادر آباد ان کے گھر آئے اور وہاں وہ ان کے آگے مطالبہ رکھیں گے کہ فوری طور پر ہمارے سیکٹر کے دفاتر کھولے جائیں، جسے وزیر اعظم کو پورا کرنا بظاہر ممکن نہیں ہوگا، اور یہ بہانہ بنا کے MQM الگ ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہو رہے ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان بھی چھوٹی جماعتوں سے، جو ان کی بھی 2-2 3-3 سیٹیں ہیں بلوچستان اور KP کی، اس سلسلے میں مولانا آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو بھی تمام تفصیلات سے بتائیں گے۔ ناظرین، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں عدم امتناع پیش کرنے کا طریقہ کار حتمی وقت کا تعین کر لیا جائے گا، اور اس بارے میں میڈیا کو آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا وقت اور پیش کرنے کا طریقہ کار تعین کرنے کے لیے صرف یہ بات اون اوتھ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان کے درمیان رہے گی، اور وہ اپنی پارٹی سے بھی اس سلسلے میں حتمی نہیں کریں گے۔ تاہم عدم اعتماد کے لیے سگنیچر کرنے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یوں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے ہوم ورک تو مکمل کر لیا ہے، اور انہیں کبھی امکان ہے کہ ان کی عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے اور موجودہ وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب ایک خاص اشارے کے بعد، جس کی کہا جا رہا ہے آج رات سے ہی گفتگو اور مذاکرات کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں، کسی وقت بھی عدم اعتماد آ سکتی ہے، لیکن عمران خان کا کانفیڈنس ہے کہ وہ عدم اعتماد سے گھبرا کے بیک فٹ نہیں ہوں گے، اور اپوزیشن سے کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ آج شیخ رشید نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسے موقع پر جنرل ترین سے لازمی ملاقات کریں۔ شیخ رشید کو شبہ لگتا ہے ان کی گفتگو سے کہ انہیں خدشہ ہے کہ کہیں عدم اعتماد کامیاب نہ ہو جائے، لیکن بظاہر وہ اپوزیشن کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپوزیشن کی عدم اعتماد ناکام ہوگی، لیکن ایسے میں جن سے ان کا وزیر اعظم کو ٹی وی پہ ٹاک شو میں یا میڈیا ٹاک میں مشورہ دینا کہ جنگیر ترین سے بات کرنا چاہیے، ان کو بھی سب اچھا نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے ہفتے چند وزراء کو تبدیل کرنا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اب یہ سارے معاملے وزیر اعظم کی واپسی پر ہیں۔ اگر اپوزیشن زیادہ تاخیر کرتی ہے اور عدم اعتماد نہیں لاتی، یا جس اشارے کی منتظر ہے وہ اشارہ انہیں کلیئر نہیں ملتا، تو پھر مارچ میں ایک مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ UNO کی کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، جس میں دیگر ممالک بھی آئیں گے۔ لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ مارچ میں عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے فواد چودھری، اسد عمر اور ان کے سینئر وزراء کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد اپوزیشن حکومت تو قائم رہے گی، PTI کی۔ اپوزیشن کی بڑی بڑی لیڈروں کی گرفتاریوں کی خبریں میڈیا چلاتا ہوا نظر آئے گا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پرعزم ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا، آج اعتزاز احسن نے کہا، جو میرا بھی تجربہ ہے، پاکستان کی سیاست کے بارے میں حتمی رائے دینا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ زرداری صاحب کہتے تھے ناسور ہے نواز شریف، اس سے ملوں گا، اور شہباز شریف گھسیٹتے تھے، عمران خان قاتل لکھ کہہ رہے تھے، MQM کو برا بلا کہہ رہے تھے، کہتے تھے سلیکٹڈ اور الیکٹیبلوں کو لے کے ساری عمر بلیک میل نہیں ہوگا۔ تو حکومتی اور اپوزیشن دونوں کے اتحاد ان نیچرل ہے، اور حالات کی مناسبت سے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ اتحاد کیے گئے ہیں۔ اس میں عوامی انٹرسٹ کہیں نظر نہیں آتا۔ تاہم عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے، اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر حکومت چلتی ہے، نہیں چلتی ایک نئی بحث چھڑ جائے گی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نہ جانے کس زوم پہ یہ لفظ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ باہر آ کر زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، واپس آ کر تو سرکاری ادارے ان کے کہنے پہ مقدمہ درج نہیں کریں گے، پیمرا کوئی نوٹس جاری نہیں کرے گا، FIA نیب گرفتاری نہیں کرے گا، پولیس جھوٹے مقدمے نہیں دے گی، تو پھر وہ خطرناک کس کے لیے ہوں گے؟ یہ سوال آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، مجھے پتا ہے، لیکن میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ سٹیج نہ آئے اور پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا رشیا کا دورہ کامیاب ہو۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے رکھی، کل کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔